تصور کریں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی، یعنی ایک ایسی طاقت جس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کی فوج اتنی بڑی ہے کہ گنتی کرنا مشکل ہو جائے، اور جس کا دبدبا ایسا ہو کہ لوگ اس کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتے ہوں۔ ہاں، ایک مکمل ایبسولوٹ پاور جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن ٹوٹتی کہاں ہے بات؟ جب اس سپر پاور کو ایک اکیلے نہتے آدمی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنی اس عظیم فوج کو نہیں بلاتا، وہ اپنے کسی نئے ہتھیار کا استعمال نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بجائے وہ دنیا بھر سے پی آر ایکسپرٹس کو، ذہن سازی کرنے والوں کو اور دھوکہ دینے میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، ان کو جمع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ میرا مطلب یہ ہے کیونکہ طاقت کا سب سے بڑا خوف کوئی ہتھیار نہیں ہوتا بلکہ سچائی ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور جب ہم طاقت اور سچائی کے اس ٹکراؤ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمیں تاریخ کے ورق الٹنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم طاقت کو ہمیشہ کسی ٹھوس شکل میں دیکھتے ہیں، یعنی بڑے محل یا وسیع فوجیں، خزانے وغیرہ۔ ہاں وہی۔ لیکن حقیقت میں اکثر جو چیز سب سے مضبوط نظر آتی ہے اس کی بنیاد کسی ٹھوس پتھر پر نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت ہی بڑی اور گہرے جھوٹ پر رکھی ہوتی ہے۔ ایک ایسا جھوٹ جسے سچ بنا کر پیش کیا گیا ہو۔ صحیح۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ان تمام نوٹس اور جو آرٹیکلز اور ریسرچز کا مجموعہ آج ہمارے پاس اس ٹیبل پر جمع ہے، اس کو دیکھ کر ایک بات تو واضح ہوتی ہے۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں بنیادی سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی مادی طاقت اور دکھاوے کا سامنا ایک خاموش پرسکون حقیقت سے ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نمبر 10 کی آیت 49 سے 82 تک کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ صرف پرانی کتابوں میں درج کوئی عمق قدیم واقعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو پورے اسٹیٹ کرافٹ کی کہانی ہے، یعنی ریاست چلانے کے طریقوں کی، سائیکولوجیکل وارفیئر کی، اور اس ٹکراؤ کی کہانی ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے ارد گرد مسلسل چل رہا ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اصل میں ان آیات کی سب سے دلچسپ بات ان کے الفاظ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مخصوص تاریخی منظر سے شروع ہوتی ہیں۔ فرعون کا دربار۔ جی، فرعون کا دربار۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ آیت ایک آفاقی قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک ایٹرنل لا بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک ایسا قانون جو صدیوں کا سفر طے کر کے آج کے جدید معاشرے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا ہزاروں سال پہلے مصر کے اس میدان میں ہوتا تھا۔ تو چلیے اس منظر نامے کے بالکل آغاز پر چلتے ہیں۔ آیات 79 میں قرآن واضح کرتا ہے وقالا فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے حکم دیا کہ ہر عالم جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ صحیح۔ اب یہاں رک کر اس حکمت عملی کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، فرعون جیسا طاقتور حکمران جب اسے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی شکل میں ایک چیلنج ملتا ہے تو وہ کسی فوجی کمانڈر کو نہیں بلاتا۔ ہاں، اور الفاظ پر غور کریں، اس نے صرف جادوگر نہیں کہا۔ جی، اس نے علیم کہا ہے، یعنی جو اپنے فن میں بے حد ماہر ہوں، جنہوں نے اس دھوکے کی سائنس کو گہرائی سے پڑھا ہو۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی طاقتور شخص اپنی غلطی چھپانے یا اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے دنیا کے بہترین پی آر ایکسپرٹس کی پوری ٹیم جمع کر لے، یا میڈیا اسپن ڈاکٹرز۔ ہاں، وہی اسپن ڈاکٹرز۔ تو کیا فرعون کا یہ قدم اس کی طاقت کا اظہار تھا یا اس کی اندرونی گھبراہٹ کی نشاندہی کر رہا تھا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ حکم اس کی طاقت سے کہیں زیادہ اس نظام کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ فرعون کا نظام دراصل دھوکے اور جادوگرانہ اثرات پر کھڑا تھا۔ جادو اس وقت صرف کوئی کھیل یا تماشا نہیں تھا جو ہم میلوں میں دیکھتے ہیں، ہاتھ کی صفائی وغیرہ۔ جی نہیں، قدیم مصر میں جادو ریاستی طاقت کا ایک انتہائی اہم ستون تھا۔ وہ لوگ جنہیں بلایا گیا وہ عام فنکار نہیں تھے، وہ ریاست کے سب سے اعلیٰ ذہن تھے، یعنی ٹاپ ٹیئر انٹلیکچوئلز۔ بالکل۔ پریسٹہڈ اور میجیشنز کا ایک پورا نظام تھا جو اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ فرعون کو عوام کی نظروں میں خدا یا خداؤں کا نمائندہ تصور کیا جائے۔ تو جب کسی عظیم ادارے یا حکومت کا دبدبہ گرنے لگتا ہے تو انہیں انہی ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح کہا۔ جب آپ کا پورا وجود اور آپ کی پوری فرما روائی اس بات پر کھڑی ہو کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، تو ایک اکیلے شخص کا آ کر سچ بول دینا بھی ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن جاتا ہے۔
واقعی موسیٰ علیہ السلام دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ ہاں، ان کا پیغام فطرت کی آواز تھی، اور فرعون اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ تلواریں سوچوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ ایک سوچ کو، خاص طور پر ایک سچی سوچ کو مٹانے کے لیے آپ کو اس سے بڑا اور اس سے زیادہ شور مچانے والا ایک ایلوژن یا دھوکہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، تاکہ عوام دوبارہ اس خوف اور دباؤ میں قید ہو جائے۔ جی بالکل۔ ایک جھوٹے نظام کو سہارا دینے کے لیے ہمیشہ ماہر دھوکے بازوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سچائی تو خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے، جبکہ جھوٹ کو ہمیشہ بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ ساری اسٹیٹ مشینری یا تاریخ کے سب سے بڑے پرسپشن مینیجرز میدان میں جمع ہو چکے ہیں تو ٹکراؤ کا وقت آتا ہے۔ ایک طرف مکمل فزیکل اور سائیکولوجیکل طاقت ہے، اور دوسری طرف صرف ایک آواز۔ اور یہاں سے آیات 21 شروع ہوتی ہیں۔ جی، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ، یعنی جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم ملٹری اسٹریٹجی یا بزنس ٹیکٹکس کو دیکھیں تو ہمیشہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج کی بات ہوتی ہے نا۔ ہاں، ہمیشہ پہلا حملہ کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جی، دشمن کو حاوی ہونے کا موقع دینا عام طور پر ایک بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام پہل نہیں کرتے۔ وہ ان دشمنوں سے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہر ہیں کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنی چال چلو۔ صحیح۔ یہ اپروچ، میرا مطلب ہے انہیں پہلا حملہ کرنے کی دعوت دینا، کیا یہ رویہ شدید اعتماد اور سائیکولوجیکل ڈومیننس کی نشانی نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور اس گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، حق کو یا ٹروتھ کو کبھی جلد بازی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان تمام ماہرین کے پاس اصولاً کچھ نہیں ہے، صرف ہوا اور دھوکہ ہے۔ ہاں، صرف خوف ہے۔ اگر وہ پہلے ہی اپنا معجزہ دکھا دیتے تو شاید ان جادوگروں کو یہ اسکیپ روٹ مل جاتا کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا، یا یہ کہتے کہ ہماری چال اس سے زیادہ بڑی تھی۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف مقابلہ جیتنا نہیں تھا، ان کا مقصد اس جھوٹ کی مکمل اصلیت کو ننگا کرنا تھا۔ وہ اس لیے انہیں اپنی پوری طاقت لگانے کا موقع دے رہے ہیں، تاکہ جب جھوٹ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آ جائے تب اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا لوگوں کے لیے زیادہ واضح ہو۔ جی۔ اور دیکھیں، جھوٹی طاقت کو ہمیشہ ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو شور مچانا پڑتا ہے، لوگوں کو مینٹلی اوور ویلم کرنا پڑتا ہے، جبکہ حقیقت اپنی جگہ پرسکون رہتی ہے۔ ہاں، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو اصل میں اس اعتماد کا اظہار تھا کہ تمہارا عروج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میری ابتدا کے سامنے وہ زیرو ہے۔ کیا بات ہے! جب دشمن اپنی پوری طاقت لگا چکا ہو اور پھر وہ گرے تو شکست واقعی بہت گہری ہوتی ہے، اور عوام کے لیے ایک ایسی عبرت بن جاتی ہے جو صدیوں تک ذہنوں سے نہیں نکلتی۔ اس انتہائی درجے کے اعتماد کے بعد ہم آیات 81 میں دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھا دیے، پورا میدان اس نظر کے دھوکے سے سحر زدہ ہو گیا۔ پورا ماحول بن چکا تھا۔ جی، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سچائی اس دھندلے منظرنامے کو چیر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، ما جیتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، جس کا مطلب ہے کہ جو تم لائے ہو وہ صرف جادو ہے، اللہ اسے ضائع کر دے گا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارتا نہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پوری جادوگری کو محض 2 جملوں میں رد کر دیا۔ بالکل۔ اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں نا تو انہوں نے 2 اہم چیزیں واضح کی ہیں۔ پہلی یہ کہ عوام جسے خدائی طاقت سمجھ رہی ہے وہ محض ایک ایلیوژن ہے، یعنی سحر ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ضائع ہوگا کیونکہ اللہ فسادیوں کے کام کو آگے نہیں بڑھاتا۔ یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ ایک پوائنٹ ہے جو ذہن میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض جادوگر نہیں کہا بلکہ فسادی یا مفسد کہا ہے۔ جی، مفسدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک جادوگر جو آخر صرف ایک ٹرک ہی دکھا رہا ہے نا، تھوڑی ہاتھ کی صفائی سے رسی کو سانپ بنا دیا، اس فنکار کو سیدھا فسادی کہہ دینا تھوڑا ایکسٹریم نہیں لگتا؟ اچھا سوال ہے۔ کیونکہ عام طور پہ ہم فساد کو خون خرابے یا معاشرتی تباہی سے جوڑتے ہیں۔ ایک ویژول ٹرک دکھانے والے میں اور فساد پھیلانے والے میں کیا گہرا تعلق ہے؟ اگر ہم اسے پیورلی بڑے منظر نامے سے جوڑ کر دیکھیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ بالکل بھی ایکسٹریم نہیں ہے۔ دیکھیں، فساد صرف فزیکل نہیں ہوتا، تو اور کیسا ہوتا ہے؟ معاشرے کا سب سے بڑا فساد
وہ ہوتا ہے جہاں انسانی ذہن اور ادراک کو تباہ کر دیا جائے۔ انگلش میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کوگنیٹو امیون سسٹم۔ اچھا، یعنی ذہن کا وہ دفاعی نظام جس سے انسان سچ اور جھوٹ کو پرکھتا ہے۔ بالکل وہی۔ جب ایک ریاست اپنی پوری مشینری استعمال کر کے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیتی ہے، معاشرے میں غلط فہمی پھیلاتی ہے اور جھوٹ کو اتنی مہارت سے سچ بنا کر پیش کرتی ہے کہ لوگ اپنی ہی عقل پر شک کرنے لگیں، تو وہ معاشرے کا کوگنیٹو امیون سسٹم برباد کر رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اور جب عوام ریالٹی اور ایلوژن کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تو ان پر کوئی بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے فرعون ان جادوگروں کے ذریعے لوگوں کو باور کروا رہا تھا کہ اس کی طاقت فطرت کے قوانین سے بالاتر ہے۔ جو شخص حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے تاکہ ایک ظالم نظام چلتا رہے، وہ کوئی فنکار نہیں ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک مفسد ہے۔ صحیح، وہ سچ اور اعتماد کی بنیادیں ہلا رہا ہے۔ اسی لیے آیت کہتی ہے کہ اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارتا نہیں۔ یعنی اللہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ ایسی دھوپ چھاؤں پر مبنی بنیادیں کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ جھوٹ کیونکہ ریالٹی کے خلاف ایک آرٹیفیشل چیز ہے، تو وہ اپنے اندر خودکشی کا بیج رکھتا ہے۔ بالکل، اسے مینٹین رکھنے کے لیے مسلسل انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ مسلسل نئی PR کیمپینز چاہیے ہوتی ہیں۔ جھوٹ کا اپنے ہی بوجھ تلے گر جانا، یہ واقعی ایک بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں آیت 82 کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں یہ کہانی ایک مخصوص تاریخی واقعے سے نکل کر دنیا کے ایک ابدی قانون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی، آیت کہتی ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یعنی اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے چاہے مجرم اسے کتنا ہی ناپسند کرے۔ اس آیت نے ٹکراؤ کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کا تیز بہاؤ ہو، کیسا بہاؤ؟ یعنی سچائی اس تیز بہنے والے پانی کی طرح ہے جو چٹانوں اور پتھروں کا سینہ چیر کر بھی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ فرعون جیسی طاقتیں یا آج کے دور کے بڑے ادارے اس پر کتنے ہی جھوٹ کے بند یا ڈامز کیوں نہ باندھ لیں، وہ رکتا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ بند ٹوٹنے کے لیے ہی بنتے ہیں۔ بالکل، ان کی بنیاد آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ پانی فطرتاً اپنا راستہ نکالتا ہے اور ان بند کی بنیادوں میں سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انالوجی ہے، اور جو پانی کا تیز بہاؤ ہے نا، وہ دراصل اس آیات میں موجود لفظ بکلمتی ہی یعنی اللہ کے کلمات کو درشاتا ہے۔ ڈیوائن آرڈر کو۔ جی، ربانی نظام کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ سچائی اپنے وجود کے لیے کسی جھوٹے تصنع یا آرٹیفیشیلٹی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور اس آیت میں دھوکہ دینے والوں کے لیے مجرم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہاں، مجرمین وہ ہیں جنہوں نے اس ایلوژن سے فائدہ اٹھایا۔ ظاہر ہے ایسے لوگ حقیقت سے نفرت کرتے ہیں، انہیں روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ان مجرم کی ساری چڑ یا ان کا غصہ حقیقت کے وجود پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں، یہ قانون وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے، اور یہ آیت امید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دھن میں سچائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو آج ہم نے دیکھا کہ طاقت جب اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے تو وہ ماہر ایلوژنسٹس کو ڈھونڈتی ہے تاکہ جھوٹا دبدبہ قائم رکھا جا سکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا پرسکون اعتماد ہم نے دیکھا، جہاں وہ دشمن کو پہلا وار کرنے دیتے ہیں، جو کہ جھوٹ کی فسادی فطرت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور آخر میں حق کے ہمیشہ باقی رہنے کا قانون کہ جھوٹ اپنے فساد کی وجہ سے گرتا ہے اور سچ اپنے وزن سے قائم رہتا ہے۔ اس تحقیق کی اہمیت آج کے دور کے لیے بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ آج فرعون کے جادوگر اسکرین پر ڈیپ فیکس، الگوریدمز اور فیک نیوز کی شکل میں موجود ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ شور بہت مچاتا ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اور اسی بات نے مجھے مطالعے کے دوران ایک ایسے سوال پر لا کر کھڑا کر دیا جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر تاریخ اور ربانی قانون یہ ثابت کرتا ہے کہ جھوٹ اور فساد کی بنیادیں اپنے بوجھ تلے خود ہی گر جاتی ہیں، تو آج کے جدید معاشرے میں ہم ان کن کھوکھلی طاقتوں سے معروب ہو رہے ہیں جن کی عمر دراصل انہی جادوگروں کے کرتبوں جتنی مختصر ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم کب تک ان ٹیمپرری ایلوژن سے ڈرتے رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آج اپنے ارد گرد موجود ان ایلوژنز کو دوبارہ پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔
بالکل، ہمیں اپنی پرسیپشن کو ان ڈیپ فیکس اور شور سے بچانا ہوگا۔ جی، اور امید ہے اس گہرے جائزے سے ہمیں حقیقت اور دھوکے کے درمیان فرق کرنے میں مدد ملے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔